بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ 9 نومبر کی بھی بات ہو رہی ہے اور 9 نومبر سے پہلے مریم نواز صاحبہ ملک سے جا رہی ہیں۔ یہ بات واضح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب پہلے ہی ملک سے جا چکے ہیں اور اب وہاں پر بھی عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں۔ پہلے برطانیہ سے، لندن سے وہ گئے امریکہ، اب واپس آنے کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے لندن میں بھی نہیں ٹھہرنا بلکہ کسی اور یورپی ملک میں وہ جائیں گے۔ وجہ یہ ہے پرائیویسی کے لیے، یعنی پرائیویسی یہ کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں برطانیہ یا امریکہ، لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے، وہاں احتجاج شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ خفیہ رکھیں گے اور یورپ کے کسی اور ملک جائیں گے علاج کے لیے، وہ کہیں جا ہی نہیں پا رہے اور وہاں پر مریم نواز صاحبہ ان کو جوائن کریں گی۔ یہ خبریں بہت پہلے سے آنے لگ گئی تھیں کہ میاں نواز شریف صاحب جا رہے ہیں، لیکن پھر پتہ چلا کہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کروانی ہے، ان کو اس بات کا بتا دیا گیا ہے کہ اس سے پہلے آپ نہیں جا سکتے۔ پھر یہ کام کروانے کے فوری بعد وہ ملک سے چلے گئے۔ اب مریم نواز صاحبہ کا بھی کہا گیا کہ وہ نومبر کے پہلے ہفتے میں جائیں گی، یہ بات ہم نے ڈسکس کی تھی۔ اب پتہ چلا کہ آج ان کی طبیعت کچھ زیادہ بگڑ گئی اور ان کو شریف میڈیکل کمپلیکس لے جایا گیا، جہاں پر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی ان کو گلے کا انفیکشن ہے، کوئی گلا ان کا خراب ہے اور ان کو آرام کا مشورہ دیا ہے۔ پہلے یہ خبریں بھی آئیں کہ شاید ان کو ایڈمٹ کرنا ہوگا، پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ چیک اپ کے لیے گئی تھیں، ان کو آرام کا مشورہ دیا ہے، ان کے گلے میں انفیکشن ہے۔ لیکن شریف خاندان کا کوئی بھی فرد ہو، پاکستان ان کے لیے نہیں ہے، علاج کے لیے ان کے یہاں سہولت نہیں ہے۔ وہ ذاتی معالجین سے اپنا علاج کرواتے ہیں، ذاتی ڈاکٹروں سے، اور وہ ذاتی ڈاکٹر ان کے باہر ہوتے ہیں، وہ دنیا کے مہنگے ترین ڈاکٹر ہوتے ہیں جن سے یہ لوگ علاج کرواتے ہیں۔ حمزہ شہباز کا بھی یہی ہے، شہباز شریف کا بھی یہی ہے۔ ابھی لندن گئے، سرکاری جہاز میں گئے، اس کو وہاں پر کھڑا رکھا موصوف نے، وہاں پر اپنا چیک اپ بھی وہ کرواتے رہے۔ وہ چیک اپ بھی اب دیکھیے نا کہ جتنی دیر جہاز کھڑا رہے گا اتنا خرچہ پڑے گا۔ پھر امریکہ گئے ہیں تو وہاں پر بھی یہ حال، مہنگی ترین جگہوں پر ٹھہرنا ہے اور پتہ نہیں کس کے ساتھ لے کر گئے، مہنگے ترین ہوٹلوں میں انہوں نے رہنا ہوتا ہے، مہنگے ترین یہ علاج کرواتے ہیں اور پاکستان میں کوئی علاج کی سہولت اس طرح نہیں ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے آ رہا ہے کہ ان کا جانا کنفرم ہے۔ اب کہا جا رہا ہے جی وہ جب ڈاکٹر اجازت دیں گے وہ چلی جائیں گی، لیکن وہ کسی بھی وقت جا سکتی ہیں۔ ان کا بھی تھوڑا سیکرٹ رکھا جا رہا ہے کہ وہ جائیں تو وہاں احتجاج نہ شروع ہو جائے، جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ میاں نواز شریف کا آپ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بھی اب لندن نہیں کہیں اور، کیونکہ اتنا بڑا احتجاج ہوا ہے برطانوی وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ کے باہر کہ ایسا نہیں دیکھا گیا، اور اب اسے خوفزدہ ہیں کہ کہیں بھی جائیں گے، کہیں جاتے ہیں پتہ لگ جاتا ہے لوگوں کو، وہ احتجاج کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اب مریم صاحب کا بھی یہ حال ہوگا اور وہ بھی علاج کے لیے کہا جا رہا ہے باہر جا رہی ہیں، ان کا بھی اسٹے پتہ نہیں کتنے عرصے ہوگا۔ ابھی میاں نواز شریف فوری طور پر واپس نہیں آ رہے، ابھی تک خبریں یہ ہیں کہ شاید وہ نومبر کے آخر تک واپس آئیں پاکستان، اور اس کے بعد بھی اس صورتحال رہے گی، ان کے یہاں آنے کے بعد بھی کوئی یہاں پر پاکستان میں ان کے علاج کے لیے کوئی سہولت نہیں بن سکے گی۔ یہاں صرف علاج ہوتا ہے غریب غربا کا، یہاں جو ووٹرز ہوتے ہیں ان کا علاج ہوتا ہے، یہاں جو اچھوت لوگ ہوتے ہیں ان کا علاج ہوتا ہے، جو رائیونڈ کے محلات میں رہتے ہوں ان کا علاج پاکستان میں نہیں ہوتا۔ یہ کوئی جگہ ہے علاج کروانے کی، یا زرداری خاندان کا علاج یہاں ہوگا، یہ کوئی جگہ ہے، وہ باہر ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کیا کچھ بڑا ہونے والا ہے کہ زرداری صاحب ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہوگی، فریکچر ہو گیا، وہ باہر، مریم صاحبہ بیمار وہ باہر جا رہی ہیں، نواز شریف صاحب پہلے جا چکے ہیں، حمزہ شہباز بھی باہر، شہباز شریف بھی باہر علاج کرواتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اب 9 نومبر کو تحریک انصاف نے احتجاج کے حوالے سے فائنل پلان کا کہہ دیا ہوا ہے، اور ثوابی میں ایک جلسہ ہے، یا اس کو ایک جرگہ کہا جا رہا ہے، پورے پاکستان سے لوگوں کو بلایا جائے گا اور آئندہ کے لاہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ عمران خان صاحب کی بہنیں فکر مند ہیں عمران خان کے لیے، اور انہوں نے پہلے بھی گرفتاری دی ہے، احتجاج کرتے ان کو گرفتار کیا گیا، دہشت گرد ان کو قرار دے دیا گیا، اس کے باوجود وہ باز نہیں آ رہی اور اپنے بھائی کے لیے فکر مند ہیں۔ آج عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم کا یہ بتایا گیا ہے کہ جو پینل تھا ڈاکٹرز کا اس میں ان کی شمولیت ہوئی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کا مسل ماس کم ہو گیا ہے، یعنی گوشت کم ہو گیا ہے ان کے جسم سے، عمران خان کے جسم سے۔ اور سلمان راجہ اور علیمہ خان صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان پر فزیکل ٹارچر نہیں، ذہنی ٹارچر ضرور کیا گیا ہے، جسمانی نہیں، ذہنی ٹارچر ان پر کیا گیا ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا مسل ماس کم ہو گیا ہے، گوشت ان کا کم ہو رہا ہے، اور ہم اپنے بھائی کے لیے بڑے فکر مند ہیں، پریشان ہیں، اور اس کی رہائی کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ہمیں نکلنا پڑے گا، ہم کچھ بھی کریں گے، اپنے بھائی کو ہم رہا کرائیں گے، اب احتجاج ہی واحد راستہ رہ گیا ہے۔ سلمان راجہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کہتے ہیں اب نہیں تو کب نکلیں گے، اس کے لیے پورا لاہ عمل تیار کیا جا رہا ہے،
اور اظہر مشوانی نے ٹویٹ کیا ہے کہ جس طرح ہم کیمپین کرتے ہیں الیکشنز کے لیے، اسی طرح سے ہمیں کیمپین باقاعدہ چلانی ہوگی، ڈور ٹو ڈور جس طرح جاتے ہیں آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ گروپس بناتے ہیں، متحرک کرتے ہیں لوگوں کو، کارنر میٹنگز کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، ریلیاں کرتے ہیں، پمفلٹس کے ذریعے تمام جو ذرائع ہیں لوگوں کو اویئر کرنے کے، بتانے کے، قائل کرنے کے، وہ سب استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں اسی طرح سے اب کیمپین چلانی ہوگی۔ کیا آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ علی مین گنڈا پور جو اس وقت حالیہ دنوں میں جب سے یہ موجودہ نظام آیا ہے، پچھلے پونے 3 سال میں ہم کہہ سکتے ہیں، یا خاص طور پر الیکشنز کے بعد جو بڑے احتجاج ہیں اس کو لیڈ کرتے نظر آتے ہیں۔ اب ایک تقریب میں جو طلبہ کی تقریب تھی اس کے حوالے سے انہوں نے اساتذہ کا اعلان کیا ہے، فرنیچر دینے کا اعلان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جی ہم نے یقینی بنانا ہے کہ تعلیم دی جا رہی ہو۔ اس میں یہ بھی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں سر پر کفن باندھ کر اب نکلنا پڑے گا، اب سر پر کفن باندھ کر نکلنا پڑے گا، کیونکہ اگر اب نہ نکلے تو پھر غلامی مقدر ہے۔ حکومت ہر چیز بیچ رہی ہے، ادارے بیچ رہی ہے، ہمیں نکلنا پڑے گا۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے کہا کہ مریم صاحبہ نے ان سے مشورہ لیا ہے کہ ہم پی آئی اے کو خریدیں۔ یہ بار بار وہ بات دہراتے رہے اور میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، اس پہ سوچتے ہیں۔ جبکہ وزیر صاحب مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، نہ تو ہم پی آئی اے خرید رہے ہیں، نہ ہی کوئی ایئر لائن لانچ کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بھی خبر آئی کہ جی پنجاب ایئر کے نام سے کوئی ایئر لائن لانچ کرنے کا سوچا جا رہا ہے۔ اب میاں نواز شریف کو تو جھوٹا قرار دے رہے ہیں، 3 دفعہ کے وزیر اعظم قائد ہیں، لیکن اپنی وزیر کہہ رہی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ عمران خان کو جیل سے ہم نکلوائیں گے، ہمیں عمران خان کے لیے احتجاج کرنا پڑے گا، علیمہ خان صاحبہ نے یہ اعلان کر دیا ہے۔ پھر یہ بھی کہا ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق کی مکمل کوشش ہے عمران خان کو زیادہ دیر جیل میں رکھنے کے لیے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہیں اس سب میں، یہ علیمہ خان صاحبہ نے الزام لگایا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ اگر تو حکومت ان سے لڑائی کرنا چاہتی ہے، جو کہ نظر آ رہا ہے، لیکن پریشان بھی ہے کہ کیا کریں۔ اب ججز کی تعداد بڑھانے کا حکومت کہہ رہی ہے، اور جو ہی یہ کام کیا جائے گا تو یہ الٹا حکومت کے گلے پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ واضح اشارہ ہوگا چیف جسٹس کے لیے یا افریدی صاحب کے لیے کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو کرنا ہے ہم نے کرنا ہے، بینچ بھی ہم بنائیں گے، ججز بھی ہم لگائیں گے، فیصلے بھی ہمارے چلیں گے، اور آپ کو ہمارے ہی فیصلوں پر عمل کرنا ہوگا، ہمارے مطلب کے ہی فیصلے دینے ہوں گے۔ آپ کو صرف ایسے ہی بس ہم نے بنایا ہے، ہم نے لگایا ہے، تو آپ کے لیے یہ ایک دائرہ کار ہے، اس سے باہر آپ نہیں جائیں گے، ہم نے کنٹرول رکھنا ہے اپنا۔ تو پھر دیکھتے ہیں یہ افریدی صاحب کس طرح کا ریئیکشن دیتے ہیں، اور اس سے حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب مریم نواز میرے لیے اہم نہیں، آپ کو ٹینشن زیادہ ہے، ان کے لیے دعا کر دیں۔ مریم نواز کی طبیعت سے متعلق سوال پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور کا جواب، اور علی مین گنڈا پور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو سر پر کفن باندھ کے اب نکلنا ہے، اب فائنل تیاری ہے۔ کوشش ہے کہ بشرا بی بی کو کسی کیس میں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے، کیونکہ حکومت کو خطرہ ہے کہ جو 9 نومبر سے تحریک شروع ہو رہی ہے اس میں بشرا بی بی شرکت نہ کر لیں۔ حامد میر کا انکشاف ہے، کیونکہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی اس میں شرکت کریں اور وہ بھی اب پروٹیسٹ کو لیڈ کریں، تو یہ حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا۔ آج بشرا بی بی نے کہا کہ انصاف تو یہاں ختم ہو گیا ہے، وکلا آتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں، یہاں انصاف تو ہے ہی نہیں، انہوں نے جج کے سامنے یہ بول دیا۔ سب کو پتہ ہے ایک چیز، اب یہ حال ہونے گیا ہے کہ ججز کے سامنے لوگ کہہ رہے ہیں بھی آپ کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے، انصاف تو آپ نے کرنا نہیں ہے، جو آپ کو اوپر سے آئے گا آپ نے تو وہ فیصلہ سنانا ہے۔ عوام کی آزادی کے لیے نکلیں گے چاہے کچھ ہو جائے، علی مین گنڈا پور وہ فائنل کال دے رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نکلیں گے۔ عمران خان کی صحت کے بارے میں جی فکر مند ہیں، ان کے جسم سے گوشت کم ہوا ہے، جسمانی تشدد تو نہیں کیا گیا لیکن مینٹل ٹارچر کیا گیا۔ علیمہ خان سلباق راجہ کی میڈیا سے گفتگو۔ اچھا، پنجاب حکومت کا پی آئی خریدنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اپنی ایئر لائن لانچ کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں، کوئی تجویز نہیں۔ پہلی خبر سنیے، پنجاب میں پورے پاکستان سے علاج کرانے مریض آئے ہیں، مریم نواز نے 12 اکتوبر 2024 کو بات کی، یہ بھی اس کو مہینہ بھی نہیں ہوا۔ دوسری خبر، میو اسپتال لاہور مالی بحران کا شکار، ادویات کی قلت، دنیا نیوز 23 اکتوبر 2024 کی خبر۔ تیسری خبر، مریم نواز 6 نومبر کو لندن جائیں گی جہاں ذاتی معالج سے گلے کی انفیکشن کا علاج کروائیں گی، 4 نومبر 2024 کی خبر۔ اب اس پہ کیا بندہ تبصرہ کرے، آپ کے سامنے یہ سب کچھ یہ سب ہو رہا ہے۔ یہ بھی خبریں ہیں کہ اب اسموک کی وجہ سے جمعے کی بھی چھٹی کی جا سکتی ہے، خاص طور پر اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے لیے۔ جمعہ، ہفتہ اتوار 3 چھٹیاں کرنے کا سوچا جا رہا ہے۔ کوئی اور حل مل نہیں رہا اب اسموک سے مقابلہ کرنے کا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہنگامی بنیادوں پر آپ ایمرجنسی لگائیں اور آپ جنگلات کی طرف جائیں،
لاہور جو کبھی باغوں کا شہر ہوتا تھا، یہاں آپ جنگلات کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتے چلے گئے، جنگلات لگائے وہاں پر، لاہور کے ارد گرد جنگلات ہوں، باغات ہی باغات ہوں۔ ابھی بھی یقیناً سرکار کے پاس بہت جگہ ہے، آج یہ شروع کریں تو شاید 3-4 سال میں کچھ کام ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ کام کیا تھا میواکی جنگلات کا، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر زیادہ درخت لگانا، لیکن کہیں سے تو آپ نے آغاز کرنا ہے، ورنہ پتہ نہیں 5-10 سال بعد بھی یہی رویا جا رہا ہوگا پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ تو ابھی سے حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ پلاننگ تو کریں، 3-4 سال میں ہی تو کچھ درخت بن جائیں گے، 5 سال میں بڑے ہو جائیں گے، تو ابھی سے کسی طرح سے ان چیزوں کا آغاز تو کیا جائے، اس طرف بڑھا تو جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔